الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. عبادات دی قبولیت واسطے رفع پریشانیاں، رفع مشکلات، بیماراں دی شفا یابی واسطے تاجیل ظہور امام زمان سلامتی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. مفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین. العاقبۃ لأہل التقوی والیقین. صلوات. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اول العدد العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض ومقام آخر للہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض. صلوات. دعا ہے خالق منان عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. جتنے مریض ہیں مالک صحت عطا فرماوے. جتنے لا ولد ہیں مالک اولاد صالح عطا فرماوے. مارے لا صدقہ محمد و آل محمد جن کو اولاد بخشی ان کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرن دی توفیق عطا فرما. سادات مومنین دا صفی ازا ایام آزادی دام درہم سخن تعاون مالک تمام برادران دی توفیقات خیر اضافہ فرما. سارے دے مرحومین دے درجات بلند فرما. امام زمان علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما. قلب ناظرین امام زمان راضی و خوشنود فرما.
انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے محبت بری بلند آواز نال صلوات اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ ارشاد پروردگار ہے للہ یسجد من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان وچ ہے اللہ دی بارگاہ وچ سر بسجود ہوندے۔ صرف سجدے دا تصور حضرت انسان واسطے نہیں ہے، بلکہ اللہ دی کائنات دی ہر شے اللہ دی بارگاہ وچ سر بسجود ہوندی ہے، لیکن اس دے سجدہ کرن دا سب کو شعور نہیں ہے۔ لفظ من عربی اصطلاح ذوی العقول واسطے استعمال ہوندے، یعنی صاحبان عقل واسطے استعمال ہوندے، اور لفظ ما عربی اصطلاح غیر ذوی العقول واسطے استعمال ہوندے، یعنی جو عقل نہیں رکھتے۔ تو دوہیں آیتاں اللہ نے قرآن مجید کہ للہ یسجد ما فی السماوات، یعنی جو عقل نہیں رکھتی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتی ہے۔ للہ یسجد من فی السماوات، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتی ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ انسان دی زندگی دا معیار سجدہ ہے، اور انسان کو اللہ نے جڑا تقاضا کیتا ہے وہ بھی سجدہ ہے، اور انسان دی شرافت دا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، اور کردگار الہی سنت الہی انبیاء اور تمام نمائندگان الہی دا شعار ہے سجدہ۔ سجدے دی بہت بڑی طاقت ہے، انسان کوشش کرے اپنی پیشانی کو سجدے دا عادی بناوے۔ اس سجدے دے نال انسان باقیاں تو کیا ہونے بے نیاز تھی ویندے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے پھر وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ تو لہذا انسان سجدے دی طاقت کتنی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار وچ پہنچے، جادوگراں رسیاں سٹیاں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام حکم ہے ابھی عصا سٹو، عصا سٹیا تو سپ بن کے سارے انہوں نکل گئے۔ انہاں کہ بھی جیڑا کم اسا کیتے وہ تو ہے جادو، جیڑا اس کیتے جادو نہیں ہے۔ جلدی دے نال انہاں اپنے سر سجدے وچ رکھے، آدن موسیٰ تیرے ہوتے اور تیرے اللہ دے ایمان گھنے ہیں۔ فرعون آکھے بھی تسا میری پارٹی دے ہاوے تے موسیٰ دے نال مل گئے ہو، میں تو سزا دے سا۔ اللہ دے قرآن نے منظر کشی کی تھی ہے، آدن جو تیرے سے ہو سکتا ہے سزا دے، پہلے ہم نے سجدہ نہیں کیا تھا اب ہم نے سجدہ کر لیا ہے۔ تو یہ سجدے کی طاقت ہے کہ بندہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتا ہے۔ اور ان ایام اعزاں الحمدللہ اسا سکھا ہی سجدہ ہے کہ سردار کربلا نے اگر وہ ذات چاہوے ہاں مولا حسین پانی کو نہ تو تیمم کر کے نماز پڑھ کے کم از کم بھیڑ دا خیمہ ہاں خیمے دی چھان تے نماز پڑھ سکتا ہاں، لیکن لکھو تک سارا تیرے اور میرے واسطے پیغام دیتے قیامت تک سجدہ کر کے دسائے میں حسین دا مقصد اور ہدف کیا۔ اللہ تعالیٰ نمازی بناوے، اللہ واجبات دا پابند بناوے۔ میں کیونکہ ایام آزادی مصروفیت اور پھر تو پتہ سفری تو لمبی چوڑی میں گفتگو زیادہ نہیں کرنے، بس اتنا پیغام ہے خدا را ان ایام آزاد تو بعد کم از کم ساڑھے اندر تبدیلی ہوئے کہ پہلے اگر میں نماز وقت کوتاہی کردہ ہم تو انشاءاللہ اس صف آزادی برکت نال میں اول وقت نماز ادا کر سا۔ اگر میں جھوٹ بولیندہ ہم تو میں اپنی عادت چھوڑ دے سا، سچ بولن دی عادت کوشش کر سا۔ لہذا انسان اچ کیا ہونی چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے۔ ایام اعزاں پہلی مجلس میں جملہ گزارش کیتا ہاں، مجلس حسین عزاداری مظلوم کربلا محرم الحرام، لباس بدلنے کا نام نہیں ہے، کردار بدلنے کا نام ہے۔ تو انشاءاللہ خدا توفیق عطا فرماوے۔ اعضائے سجدہ 7 ہیں، ایک پیشانی، 2 ہتھے دی ہتھیلیاں، 2 گھٹنے اور 2 پیراں دے انگوٹھے۔ ایک بندے کی تھی چوری، علی علیہ السلام نے دی تھی سزا، کیونکہ خلیفۃ المسلمین ہیں، چور دی سزا قرآن چاہے بھی ہاتھ کٹیا جائے، تو اہل سنت برادران نزدیک ہے کہ پورا ہاتھ کٹیا جائے، یہ تو کلائی تو، اور ساڑھے نزدیک امامیہ دے نزدیک ہے کہ صرف انگلیاں کٹیا جائیں۔
چھٹے امام کو کسی بندے پوچھا مولا فرق کیوں ہے؟ وہ آدھن ہاتھ کٹیا جائے، تواڈے نزدیک تواڈے جد دے نزدیک صرف انگلیاں کٹیا جائیں، توجہ ہے نا؟ فرق کیسا ہے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں 7 اعضاء لگانے واجب ہوتے ہیں۔ یہ جو ہتھیلی ہے یہ سجدے میں ٹکتی ہے، سجدے میں لگائی جاتی ہے۔ جو ایک اعضاء اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اسے سزا نہیں دی جاتی۔ اللہ انگلیاں کٹی ہیں مولا نے۔ اچھا ایک بندہ کھڑا ہونا ہے کہ یا علی یہ تو تھوڑا شیعہ ہے جنہاں انگلیاں کٹے نے، توجہ کرے کیتیا سی چوری ہاتھ کٹے سی آدھے نے مولا یہ تو تھوڑا شیعہ ہے، تو ساں اپنے شیعہ دے بھی ہاتھ کٹے۔ توجہ کرنا میرے بھائی، جدہ بار بار نال والے بندے کسی تھوڑا شیعہ ہے، مولا فرماتے اگر میرا چاہنے والا ہوتا تو ایسا کام نہ کرتا، میرا شیعہ ہوندہ تو ایسا کام نہ کرے۔ رات وہاں دی ودی کٹی ہوئی انگلیاں چاکی میں باہر ہو جو نکلے، خارجیاں دا سردار ہے ابن قوا سامنے ملے، آدھے بھئی کہیں ہاتھ کٹے ہی تنزیہ تنز کی تیس، کہیں ہاتھ کٹے ہی آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قطع یمینی یاسوب الدینی امیر المومن۔ توجہ بھئی اس نے بھئی تنز کیتے ہیں بھئی جنہوں منیں دے اس تیرا ہاتھ کٹ چھوڑے، تو انہوں خطاب کر کے آدھے بھی میرا ہاتھ اس ہستی کٹے جیرا امیر المومنین ہے یاسوب الدین ہے۔ قصیدے جنہ پڑھے نے سو سے کمال ہے بھائی، تیرا ہاتھ کٹے تو علی دے قصیدے پڑھ دیں، آدھے جا بکواس نہ کر، جتنا شکریہ ادا کرا علی دا کم ہے، علی نے مجھے دنیا میں سزا دے کر جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ توجہ ہے، میں کہوں جہنم دے عذاب سے بچا کسے بندے وجہ کہ یا علی تھوڑا حوزار جنہ ہاتھ کٹے آئے وہ تو بڑی تعریفاں دا کریں دے۔ علی علیہ السلام فرمایا انہوں ساڑھو جدہ آئے تے دربار اچھ بندے سارے بیٹھے ہیں، علی علیہ السلام فرمایا میرے کولا میں سنے بھی قصیدے ودا پڑھ دیں، آدھے مولا میں توڑی عظمت کو سلام کریں نا، امام فرمایا میرے کولا دکھائے میرے علیہ پاسے، علی مولا ایک ایک کٹی ہوئے انگلوں دے نال جوڑیے دوبارہ، اتے کپڑا لپیٹا ہے، دست دعا بلند اللہ دی بارگاہ دعا اللہ کو منگے، شفا اللہ نے علی دی دعا دے مطابق لیتی ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے وہ ہاتھ ٹھیک کر چھوڑے، نال ایک بندہ کھڑا ہوتا کہ یا علی اگر ہاتھ کاٹنا تھا پھر چھوڑا کیوں، اگر چھوڑنا تھا پھر کاٹا کیوں؟ امیر المومنین فرمائے ایدہ ہاتھ کٹنا میں علی دی عدالت ہے، چھوڑنا میں علی دی سخاوت ہے۔ اللہ کٹنا ہاتھ عدالت ہے، جوڑنا سخاوت۔ 7 اعضاء سجدہ جڑے پیشانی، 2 ہتھاں دی ہتھیلیاں، 2 گھٹنے اور 2 پیراں دے انگوٹھے۔ اس وجہ تو مستحب بھی بلکہ حنوت تے واجب ہے، جس ٹائم میت کو بندہ غسل لیون تو بعد حنوت یعنی کافور لاؤنا ہوندہ ہے، 7 اعضاء تے کافور لاؤنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو میرا بھائی اپنی پیشانیاں نو سجدے دا عادی بنا، کمال انسان دا بندگی دا کمال دا معیار ہے سجدہ، تقرب اللہ دا نا ہے سجدہ، انسان اللہ دے قریب ہوندے تے سجدے دی حالت ہے۔ اور اگر تو چاہندہ ہے کہ اپنے راز و نیاز اپنے کریم خالق نال کرا تو سجدے دی حالت ہے۔ علی علیہ السلام فرمائیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اسی دھمہ کم کر بیٹا یار، شور زیادہ ہے تھوڑا سا، پتہ لگا اس کو آواز ٹھیک سمجھ آتی بھی ہے جی؟ میں کو ذرا صحیح نہیں دیندے پیا، ایک کو کھٹ کر یار اس میں ذرا صحیح کرو، چلو کر گئے تو میں اپنا چینج ایک صلوات پڑھ۔ اس کو بھی ٹھیک کر دینا۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔
انسان دی شرافت دا تقاضا ہے سجدہ، انسان دی بندگی دا کمال ہے سجدہ، انسان اپنی پیشانی نو بناوے سجدے دا عادی۔ میرا بھائی اس گھرانے دے بہت بڑے ساجد گزرے جنہیں لمبے لمبے سجدے کیتے، پیغمبر علیہ السلام اتنی نمازاں پڑھی ہیں، حکم پروردگار ہوئے قم اللیل الا قلیل، میرا حبیب عبادت گھٹ کر میرے پیروں تے ورم آوے سی، لیکن لقب سید الساجدین نہیں ملیا۔ ہزار ہزار رکعت نماز علی مولا پڑھی لیکن لقب سید الساجدین نہ ملیا۔ حسن مجتبی 25 پیا پیدل حج کیتے لیکن لقب سید الساجدین نہ ملیا۔ جدا سواری بھی نال ہویا، کسی بندے پوچھا فرزند رسول تھوڑے کو سواری بھی ہے تے وقت بھی پیدل ٹرتے ہو؟ حسن مجتبی فرمایا اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں مجھے حسن کو سوار ہو کر جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مولا پھر پیدل کیوں نہ ہو تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے حسن غریب ہے۔ اتنی عبادت 25 پیا پیدل حج لیکن لقب سید الساجدین نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سجدے کی حد مکا دی تھی لیکن لقب سید الساجدین نہیں۔ کیوں؟ تیرے اور میرے چوتھے امام کا لقب ہے سید الساجدین، یعنی سجدہ کرنا لینا سردار۔ شام میں غریباں جدہ خیمے نو آگے لگی ہوئی ہے، سارہا سجدہ سید سجادہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ صلاۃ۔ میں جدہ امام ہوئے سجدہ کرنا لینا سردار سید الساجدین مقصد ہی ہوئے جڑا بندہ سجدہ کریندا اسی تو وہ دا سردار سجاد ہے۔ زین العابدین عبادت گزارن دی زینت ہے مولا سجاد، جڑا کوئی عبادت کریندا اسی تو اس دی عبادت دی زینت بولو سجاد۔ بس آج دی مجلس میں اتنا پیغام، کوشش کر میرا بھائی اپنی پیشانیاں نو سجدے دا عادی بنا، اور اس پیشانی دا نشان اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ چھٹے امام دی بارگاہ دے ایک بندہ آئے دروازے تے لکھی دستک فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مولا میں تھوڑا شیعہ ہاں۔ امام نے صاحب کو لے کے پیروں میں دکھا، امام فرمایا کیا ہو گیا تیرے میں کوئی ایک علامت نشیاں لی نہیں دیکھ رہی؟ وہ اپنے اندر اوصاف پیدا کر میرا بھائی، جس طرح وہ ہستیاں دیکھنا چاہتی ہیں۔ کونو لنا زینا، او ساڑھے چاہون والے، او ساڑھے منن والے، ساڑھے واسطے باعث زینت بنو، ساڑھے واسطے باعث شرمندگی۔ کتاب دنا ہے اصل المقال، ہر سال امام دی بارگاہ ایک بندہ آویا بلخ تو تیرا اور میرے چوتھے امام دی بارگاہ زیارت کرے ہاں، حج تو واپس آ کے مدینے، ایک سال واپس ہٹ گئے، ڈھیر سارے تحفے تحائف گینا دا امام کو، اج جدا ہٹ کے گئے، یہ بیوی آدھے تو ہر سال تحفے تحائف گنوے نے، انہاں ہستیاں تک کو کنا کوئی شے نہیں دیتی، ادھے بکواس نہ کرو، کہنا کہ شہنشاہ ہیں، ساڑھے حقیر سے تحفے قبول کرے دیں انہوں نے مہربانی۔ اگلے سال وقت امام دی بارگاہ پہنچے، جڑے توجہ بیٹھے ہوئے، امام نے غلام کو تشت گینا، تھال گینا، پانی منگائے، دیکھنے اخلاق کے امام کتنا بلند ہے۔ امام فرماتے ہاتھ آگے کر، میں سجاد دے ہاتھ دعاواں، آدھے مولا میں تو غلام اور تسے میرے ہاتھ کر، تسے مہربانی کرو ہاتھ بدا میں ہاتھ دعاواں۔ امام ہاتھ آگے کیتے، آدھے میں پاتے پانی، جدہ میں پانی پاتے تو پہلے پانی ہے جڑا تشت تھال ڈھاندا پیا تھا، ارادہ امام تبدیل ہوئے۔ امام اگر ہون دیکھ کے نہ ڈٹھے آدھے پہلے پانی ہاں، امام ارادہ تبدیل کی تو ہوں سونے جواہرات اس بدل گئی، قیمتی جواہرات بدل گئی۔ امام فرماتے نے کو چاہ تے بھر کے نہ تیری بیوی کو ساڑھے ہوتے شاک رہا ہے۔ اللہ کیا رہا ہے؟ آدھے مولا سال پہلے میری بیوی گال کی تھی، میں ان کو جھیڑا چھوڑا، تری جاتے بندہ کوئی نہ سونا تو کو کہنے سائے۔ امام فرمائے میں کو پہچان، میں تیرا امام سے زیادہ میں جانتا سبحان گھر پہنچے، جدہ بیوی کو دکھائے رہے اس طرح کہ تو چوری کر رہے ہیں، آدھے بکواس نہ کر، چوری نہیں جنہ ہستے کہ میں اپنا امام منینا کہ انہوں نے ہتھے دا نفیس پانی ہے، اتنی پہنچے نا مہربانی کر میں کو اپنے امام دی زیارت کرا۔ صاحب کتاب لکھ لے اگلے سال بیوی کنال گھن کے پہنچے مدینے، اجے تھوڑی دیر دور ہاں، ایک فرسخ چند فرسخ دور ہاں، مارد بیمار تھے کہ مر گئی، جیسا کہ غسل کفن بعد جیسا پہلے میں نے مولا دی زیارت کرانا، جدہ پہنچے امام دی زیارت کی تھی، امام کی خیر تھا پریشان ہے، آدھے مولا خیر، امام فرماتے میں کو پہچان میں تیرا امام ہاں۔ اللہ
آدھے والا جان دیو میری بیوی بڑی شوق کے زیارت واسطے آئی، بیمار تھی تو مر گئی، امام فرماتے ہیں میری شوق کی زیارت واسطے میں سجاد پیارا زندہ ہے وہ نے گھننا جڑے توجہ بیٹھے گھننا زندہ ہے۔ آدھے مولا میں نبض چیک کی تھی، امام فرماتے ہیں میں امام ہوں حکم دینا، آدھے جنہ پہنچا میں منظر عجیب آ جس گھر جس چوک سما آیا ہم جنہ گیا تو مسکرا کے آدھے کدے ٹور گئے میں تیری انتظار اچھ بیٹھ نال کدے جنہ ہون تے نہیں توجہ کدے جملے تے توجہ کرائے نال کدے اس مقام تے گہنا ہے جنہ سید سجاد خطبہ بیٹھ دے رہے ہیں یہ دی بیوی جنہ دروازے تک پہنچے اس اپنے آپ کو سجدے دی حالت گرائے آدھے ہو الذی نفسی بیدے او ذات دی قسم جس دے قبضہ قدرت میری جان ہے ملک الموت جدا میری روح قبض کر کے جا چوتھے آسمان سے نہیں پہنچا یہ جڑا جوان خطبہ دیتا بیٹھے ملک الموت دے سامنے آ کے دیتے کو پڑھتا نہیں میری زیارت واسطے کوئی آن دی یہ روح واپس کر اللہ دی بارگاہ سفارش کی دی مولا سجاد نے اللہ نے روح واپس کر چھوڑی میں یہ جملہ تھی یہاں درانا جن دی سفارش سے ملک الموت روح واپس کر رہا ہاں وہ سجاد کوفے دے بازار چاہتا چادر لے میری ماں وڈی پردہ دا اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے سبحان اللہ کیا جڑا ملک الموت دی سفارش رد نہیں کرنا وہ کوفے دے بازار چادر ہاں چادر لے میری ماں وڈی پردہ دا سبحان اللہ قبلہ شاہ جی اجازت کے لیے سطر پڑھنا کوفے دے صدر بازار جی بسم اللہ سبحان اللہ جیدی سفارش دے ملک الموت روح واپس کرے ہاں وہ عذاب میں چادر دے میری ماں وڈی پردہ دار ہے سبحان اللہ شاہ جی کوفے دے صدر بازار مریم کربلا پوچھے سجاد ماں دی میں روندے جی میں تم ادھر روندے اللہ اکبر رو کے دے پھوپی ہم اللہ دے نام دے سا کیا پردہ دار بازار انہیں عبور کر دے اتنی بات تصدیق اتنی نصیب ہے سبحان اللہ دو امامہ کو دو بندے سوال کیتا ہے ایک بندے پہلے مولا علی کو سوال کیتا ہے دوسرے بندے امام سجاد کو سوال کیتا ہے یہ دو سوال سنو جاؤ تو میں دو سترہ بیٹھ دیا اور التماس سے دعا پہلا بندہ دے یا علی قسم مرد واسطے اوکھا ٹائم کیڑا ہوندا ہے علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہیں شریف دے سامنے دی زوجہ کو کوئی تماچا مارے آدھے مولا روندے کیوں امام فرماتے میرے زخم نہ رکا میں نے وقت نہیں بھولا جدہ ظالم میرے سامنے ظہر آدم تماچا اللہ اکبر ایک پہلے مولا علی کو سوال دوجہ امام سجاد علیہ السلام کو بندے سوال کیتا ہے لے کے آدھے مولا سجاد دسو پردہ دار واسطے اوکھا ٹائم کیڑا ہوں گیا امام فرماتے ہیں پردہ دار دا دل ہوندے نرم ترے موقع چکے ایک موقع آوجے ہو سکتے پردہ دار مر وجے سائلہ دے مولا کیڑے ترے موقع سر چاہتے ہیں غربہ سناواں سید سے سجاد فرماتے ہیں پہلا موقع گھرچ بدماش آوجے روکڑا مرد نہ ہوئے گھر نو اگ لگ وجے کوئی بجھامڑا نہ مرد نہ ہوئے تیجا آندھی طوفان چلائے ہوئے مان وال گولنے پوئن سائلہ دے مولا روندے کیوں امام آدھے میرے زخم نہ رکھا شام غریبہ ترہی موقع جزاک خیمے نو اگ لگی بدماش سڑے خیمے داخل ہو گئے قبلہ حسین با جاڑا مرحوم ترائے چکلے فرمیدے رہندے ہیں وہ فرمیدے رہندے ہیں انہاں پہلے کٹھے وقت لٹے وقت خیمے نو اگ لئینے کٹھا اس انداز چلے حرامی ضربہ مرے دا کہیں پوچھے شمر ضربہ کیوں مرے دا ہے تو وقت ہٹ ویندہ ہے آدھے میں لے دا ہمیں بھین بار آتی سی جملے ہوندے مسائب دے جزاکم اللہ سبحان اللہ آدھے میں لے دا ہمیں بھین بار آتی سی ادھر کٹھے نے لٹا کے انداز چینے اللہ انہاں تے لعنت کرے دو قسم دے لوگ ہوندے ایک ہوندے ڈاکو ایک ہوندی فوج ڈاکو نو ڈر ہوندے مطلب سانو کوئی پکڑ لے
فوج نو کوئی ڈر نہیں ہوتا سانو پکڑا والا ہے کوئی نہ ایک قوم اشکیا جنا فوجی لٹین دے بدن انہوں نے پکا انہاں دا غازی رہا کوئی انہاں دا اکبر ٹر گئے اللہ اکبر مریم کربلا فرمانے نے جملہ میں اپنے پردادار ماما بہنوں واسطے علی دی دھی آکھے جدے لٹین دے بدن ہاں انہوں چمڑے دا بستر بھی لٹ لیا جتا سجاد ستا ہویا ہاں جدہ چکے نے تے رخسارے دے باہر جھان پہ کربلا دی سرزمین دے سید سجاد مریم کربلا دی میں دوڑ کے یہاں سجاد دا سر جھولی پاتا ہے اجا میں آباد دامن دھوڑ پچھیں دی بیٹھیاں یا کنڈ پیچھو شاجی آواز یہ حسین دی 4 سالہ دی دھی دی آواز یہ پھوپی اماں کوئی وس لگ دئی دلہ اے بہو بڑا ظالم ہے آدھے جدہ میں مڑ کے نیٹے شبر حرامی دے ہاتھ ماں سوما دے دور رہے چاہاں میں کہ ظالم ہاتھ ہٹا یتیمہ نالے نے کوئی ظلم نہیں کرندہ معاف کرے سارا ایڈے درد بھرے لیچے اور ظلم نال ہاتھ ہٹائنے سے کنڈیاں ترٹین ماں سوما دے کرنے جو رات جاری ہوئی اللہ اکبر جزاکم اللہ وقت خیمے نو آگ لئینے تیسرا جملہ خیمے نو آگ لئینے بعد آدم بھی ایک خیمہ جلیا دوسرے خیمے علماء لکھتے ہیں گلتاں ٹھیک ہو گیا اگ لاؤن والا کو ایک ہو گیا تھا چوگیر تو اگ لئینے انہیں لئینے جی شکاری جنگل نو اگ لیتے حمید پتر مسلم میں سننا حمید پتر مسلم نہ آتا ہے میں جی ٹھیک پردادار ہے جڑی جلدے خیمے آندھی وقت سیک ڈھیرا میں کہ پردادار کوئی قیمتی سامان رہے گی تو چھوڑ دے میرے دل چرام ہے بھی میں مدد کرا میں کوشش کی تھی اگ دا سیک دا ڈھیر رہا میں نہ نہیں ہو سکیا میں پچاٹے میں کہ پردادار اگر قیمتی سامان ہے تو چھوڑ لے اگ ڈھیرے نعرہ تکبیر بلند کر کے داخل ہوئی اس خیمے چ آدھی تک پتہ جو کوئی نہیں میرا کیڑا قیمتی سامان رہ گئے تیری اپنی مرضی ہے اجرکم اللہ آدھے جدہ گئی تے کل یہ دھواں ڈھیر رہی انہیں ہاتھ ودی مرے دی آئی سجاد دی کٹ دے ہاتھ مار کے دے آنکھ بھال خیمے نو آگ لگ گئی سبحان اللہ تیاری کر جزاکم اللہ آدھے آنکھ بھال خیمے نو آگ لگ گئی میں تو نبار گھنجو اللہ سید جی کس کی سبحان اللہ سبحان اللہ میں صاحب نے جلدی سے جوڑ نہیں نراض نہیں میں سفر کرنے بھائی ادھر دھواں میں نظر تے کچھ نہیں آندا ہاتھ مرے نے جنہ سجاد مولا دے کنڈ دے ہاتھ آئے آدھی اقبال خیمے نو آگ لگ گئی اچھا یہ جملہ آپ چھوڑا پیغمبر تو بعد دستار امامت سلسلہ شروع ہے مولا علی تو پہلا مسئلہ قائم پوچھے کیا پوچھے میری تحقیق نہیں حسن تو علی مولا تو بعد امام حسن محتباد ہے سر دستار امامت پہلا مسئلہ قائم پوچھے کیا پوچھے میری تحقیق نہیں حسن محتباد تو بعد دستار امامت بولو امام حسین دے سر تے پہلا مسئلہ قائم پوچھے کیا پوچھے میری تحقیق نہیں امام حسین تو بعد دستار امامت سید سجاد دے سر تے پہلا مسئلہ قائم پوچھے کیا پوچھے اللہ جان دے فقہ دا مسئلہ نہیں پوچھنا والی ماں ہے غیرت دا مسئلہ میں جملہ سمجھا نہیں سکے شاید آدھے سجاد رسا جل مریے یا خیمے تو بہر عالم غیر معلم جان دی لیکن کوشش ہوتی کرے دی ہے اگر سجاد وقت دا امام ہے اجازت دے میں نو جل مرنا منظور ہے بغیر چادر دے خیمے تو بہر اللہ سبحان 11 رات موکھی رات ہے ابن حسین یار شاہ صاحب فرمیندے ہیں انہاں کے مرد ہوئے جڑے مارے گئے تو پانی بھیجاؤ چاہو جدا پانی ہے تو مریم کربلا علی جی ایک جام پانی دا چاہتا ہے یہ جملہ انہوں واسطے جڑے چھوٹی اولاد ال بیٹھے ہو دیکھے دے معصومہ پانی پی ادھے پھوپھی میں سارے پی کی دے پر میں نہ معصومہ میرا بابا میرا نانا دا گھر جدا کوئی چیز ہوئے پہلے چھوٹے بچے انہوں دیوی دی سارے تو چھوٹی ہے معصومہ جان چاہ کے مقتل والے پاسے ٹر گئی مریم کربلا دی معصومہ کدے میں نہیں پھوپھی تسا نہیں فرمایا جدا کوئی چیز اور پہلے چھوٹے نے دی دی میرے نالوں اصغر چھوٹا واہ بھائی واہ جزا تھوڑی آواز دے یار اجرکم اللہ سبحان اللہ مقتل والے پاسے ٹری رات موکھی گزری وقت بھی میں سوکھی ہے کیوں فوج لٹ لٹ کے تھک کے سام گئی رات دا پردہ
زہرا دیاں دیاں دا برگا بچ گیا ہو سی تاریکی رات چھا گئی اوکھے ہوئے لیندے دا دن 11 محرم دا دے چڑھے حرامی اپنے اپنے خیمے چو نکل کے شراب پی دے ودے ہاں عمر ابن سعد اعلان کرائے بہار قاتل مقتول دا سارا نیزے تے بلند کر رہے شام انام ملزن میرا ہاں جکسی اللہ جانتے کوئی بھین موئی ہوئے بھیرا تے کفن بھی ہولے سڑے دیئے میرے بھیرا میں تکلیف نہ دیئے تیرے کل پوچھتا ہوں بھینا دی حالت کیڑی ہے جنہ خنجر چاہ کے لاشا تو سار سار تو جدا ہو دے سارے نیزیاں پہ بلند ہو جدا کو اللہ سبحان ایک منحوس آواز بلند ہوئی بس بین سنے نا اعلان کی تیس عمر بن سعد جو توڑی علاقے پیش آجی جیڑا کوئی غریب ہوئے دنیا تو ٹورے اور جنازے دا اعلان ہوتا ہے بولو بھائی جنازے دا اعلان ہوتا ہے فلان بنا مار کے اتنے بجے جنازہ ہو سی ذمہ داری نال پیدا حسین دی شہادت تو بعد مولا حسین دی جنازے دا اعلان نہیں ہویا عمر ابن سعد ایک کو اعلان کرے میں انتا دے بولے حسین کون ہے جڑا لاشاں تے گھوڑے بھجا ہوئے اللہ جان دے شریفہ گھوڑے سوار کریں چند بندے سامنے دن عمر ابن سعد کافی لوگ ہیں جڑے حسین نال مارے گئے تائیں جو آکیا سا لاشاں تے گھوڑے بجاونے اسا اپنے قبیلے علیاں دی لاشاں تے گھوڑے نہ بجن دی سائیں اے ظالمہ دے جیدہ کوئی لگ دے لاشا چالو اے کرامی اگیا کیا دے عمر ابن سعد تائیں جو آکیا سا لاشا تے گھوڑے بجن دے آئے تائیں کیا سمجھے حسین وانگو سارے بیوارے سے اسا لاشا تے گھوڑے نہ بجن دے سائیں لاشا چودیاں ہیں اور دلاش چالائینے زہر دلاش چالائینے جاؤں دلاش چالائینے سر چاجڑائے عبادت واسطے جدہ ساری لاشا چالائینے آخر تیرے دو لاشا بچ گئی ہیں ایک زہرا دا چاندے دوسرا رباب دا چاندے واہ بھائی واہ جزاکم اللہ اجرکم اللہ جنہ بارے محرم سید سجاد اجاز امامت نالائے بنی اسد لوگا دن سجاد اسد نے بابے نے سینے تے چند گوش دے ٹکڑے جٹھے آئے سجاد مولا دے گوش دے ٹکڑے نین میرے اصغر بھیرا دلاش میرے اصغر بھیرا دا جسم نرما گھوڑے دیا ٹاپا ساتھ اجرکم اللہ سبحان اللہ بھائی جان مقدران دے فیصلے بھینی دے رشتے دور تھی ویندے کئی خدا نہ خواستہ مسافر بھینوں پتہ لگونے جو میں نبیرہ مر گئی ہے نہیں دے دی جو دیگر تھی دی پئیے سواری ملسی یا نہ ملسی چادر پا کے ٹور پھوندی ہے آدھی ایڈی والی تیاری کی تھی بھینوں آن دے ویہا جوان اپنی سر چا غربہ سنے نوہ جنازیاں دے ٹائم مقرر ہوں دے قبرستان انتظار کریں دینا دن انتظار کرو جا میت دیوارس نہیں ہے یہ نہ بھئی جدہ دور تو دے دنوں میت دیوارس بہین آندھی پئیے ایک دوجہ دعا دن راہ چھوڑو ہونا میت دیوارس آ گئی ہے سبحان اللہ جدہ بہین آندھی ہے کفن دے بند کھول کے میرا آدھی داڑی دا بوسا دے دیئے آدھی ایڈی والی تیاری کی دیئے اللہ جان دے شریف آجدہ تیریاں میریاں بھیڑاں میں کفن دے بند کھولے دیئے لاش حسین دیئے ہمارا لی زینب جائی بھیڑائی اللہ جان دے جدہ بھیڑائی تب ان کی چادر کوئی نہیں جس بھیرا دی لاش دے یہ بھیرا دا کفن کوئی نہ واہ بھائی واہ میں سمجھے تھکا بیٹھا ہوں سچی اجرکم اللہ سبحان اللہ جدہ بھیڑ یہ جوان ہاتھ رچھے ہوئے آئے تلواراں دے ٹوٹے ہوئے پتھر ہٹائے نے جدہ اٹھین کپڑے دے رنگ لال ہے واہ بھائی واہ جزاکم اللہ اجرکم اللہ جدہ توڑیاں ساڑیاں بھیڑاں آندھی ہیں جتنا چی بھر کے رہوں دیا رہوں دیا کوئی منع تھا نہیں کردہ
جدا تھک پوین ماما یا چاچا یا محرم اٹھے دائے ساتھے چادر جڑے دائے آدھے صبر کرو کوئی مرنا لینا مرتا نہیں وینا میدہ جیب منظر کربلا لاش حسین دی آئی روڑا لی زینب جائیں بھائڑے اٹھاوڑا لا چاچا یا ماما یا محرم نہیں پھرا دا کمینہ کاتے لئی دے ہاتھ تازیانہ ہو آجنو لوہے دی ہمیں صدقے جی اجر و کمر اللہ جدا اٹھی ہیں کمیزاں دے رنگ لال ہو گئے صاحبان مقاتل بڑا سونا جملہ لکھی ہے میں پڑھنا چاہنا جیڑا ہون تے نہیں عبادت کر سکیا بھائی جان دستور زمان ہے میت ایک کون دیے روڑا لے پردہ دار ڈھیر ہوں دے نہیں نا بھائی میت ایک کون دیے روڑا لے پردہ دار ڈھیر ہوں دے عجیب منظر کربلا لاشاں ڈھیر ہے روڑا لیا پردہ دار گھٹ بھائی جزاکو اللہ یا حسین اجر و کمل اللہ ارامی رسیاں گھرنا ہے حقینی میں ایک سطر پڑھنی ہے جدا شمر رسیاں چاہے ادائی ٹرے جدالی دیدی زینب کھڑی ہے جیوے کولا آدھائے بی بی پچھا ہٹ دیئے یہ آگے وطفہ ونی ساڑھے تو دور ہٹ ون نحنو بنات رسول اللہ بی بی آدھی ایسا محمدی مانتا ہے سیدہ دے رسیاں میں کلے میں آپوین آخری سطر جدا سید سجاد ہاتھ رسیاں ہیں سچیدہ کھڑا جو پہلے کیڑی پردہ دار نو پواما اکبر دیمان پواما قاسم دیمان پواما اجا سید سجاد سچیدہ کھڑا یا چون سالہ دی حسین معصوم آئیے آدھے سجاد بابا میدہ مارے پہلے رسیاں مہینوں پواما بھائی جزاکو میں موسم دے مطابق ایک سطر سڑے گا جی اجرکم اللہ سبحان اللہ سید سجاد سچین دین اکبر دیمان پواما قاسم دیمان پواما پہلے رسیہ کینو پواما معصومہ دے سجاد پہلے رسیہ مینو پوا بابائی مہدہ مارے اجرکم اللہ ایک پردادار علی بھی سوار کرائے جدا ساریاں پردادار سوار ہو گئی ہیں آخر تو ایک سجاد بچ گئے ایک زینب بچ گئی ہے آگے سجاد رضا میں تے کو سوار کراواں یا تو میں نو سوار کرے سے میں نو چڑھاواں والے سارے سام گئے اللہ اکبر زندگی دا پتہ نہیں صحیح کڑ میں ایک سطر پڑھتا اللہ اکبر قبلہ ملک صاحب فرمیندے ہیں بیٹی جو اوکھی سوار ہوئی ہے تھوڑے کوفے تک تے لگی وجہ ہاں جدا بھیرا دی مقتلی چو گزرے ہی میں لتیے جے غازی زین تو لتا میدہ غازی مردہ زینب مستور آئی مردہ میں شک گھوڑے تو لانا ہی جان دیں بھائی جدا کو جس سطر واسطے محنت کی تھی خدا نخواستہ ہونے مجلس ختم ہو سی قبلہ شاہ جی کوئی پردہ دار اگر جلدی چڑھائے پوئے دیکھنا لے بندے دہائے نکل سی جو پردہ دار ڈھائے پئیے ممبر حسین جی کا سمیت جدا زینب کوفے دے صدر بازار چڑھیے اے حرامی تاڑیاں مریں دے ہائے آدھے انجڑی چھاڑ پئیے بھائی واہ جی 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 بسم اللہ نہیں جی میں طرح میال ایک سطر بلند کر جی اجر و کمل اللہ جدا پردہ دار ڈھان دیئے دیکھڑا لے بندے دہائے نکل دیئے وہ دو پردہ دار اپنے ہتھا نالا آپ اٹھین دیئے تیرے کو لوگ پوچھ داؤ کی میں اٹھے آجے دے ہاتھ اٹھے ہوئے آئے آگے سجاد میں نو سہارا دے زید ابن ارکم صحابی پیغمبر آدھے جدا میں کوفے دے صدر بازار چاہیاں کچھ ساران جڑے نیزیاں تے بلند ہے حوصلے نال میری صدر سنے زید ابن ارکم صحابی پیغمبر
آدھے کچھ سرن جڑے نیزیاں تے بلند ہیں، کچھ پردہ دار ہیں جنہاں دے سرن تے چادر کوئی نہیں. اے اتھا ہے جتا تیرا میرا قیدی امام سجاد کھڑا. جان دے او پردہ داراں دی عادت ہوندی ہے، اگر کہیں پردہ دار دا پیو مر ونجے پردہ دار وین کرے دیے. کوئی آدھی میرا نواب بابا، کوئی آدھی میرا سلطان بابا. جلالی دیا دیا کوفے دے بارج پہنچی ہیں. کوئی آدھی امام محمد، کوئی آدھی والیا زید بن ارقم دے قیدی ناراض نہ ہوئے. میں جاندا تھوڑے ہوتے اوکھا وقت آیا ہے، اپنا پردہ دارانو منع کر، اپنے بزرگاں دا نا چاہیں. اے محمد علی دا نا کیوں چھے دیئے؟ سجادہ دے میرے لیک میں حسین دا پتر، آدھے میرے بابے دا سر رے میری اماں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. مالک عظیم عبادت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما. جتنے مریض ہیں مالک صحت عطا فرما. اللہ ولد و اولاد صالح عطا فرما. اللہ بسکتا محمد و آل محمد. جتنے مریض ہیں ناظرین کی چکے نہیں جانتا پروردگار گھریں ہسپتالیں لا علاج مرض مبتلا ہیں بیماروں کو صحت عطا فرما. وحیدی اہلیت مالک صحت عطا فرما. اللہ سعادات مومنین دی توفیقات خیر اضافہ فرما. امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما. پردش آئیں امام بھیڑ دے حوائج شرعیہ پورے فرما. اللہ مقصد کربلا سمجھنا عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. مالک اپنی پیشانی میں سجدہ دادی بنانے دی توفیق عطا فرما. اللہ بسکتا محمد و آل محمد. اسد شاہ صاحب مہدی شاہ صاحب تمام برادران دی توفیقات خیر اضافہ فرما. جتنے بھی صفحہ ذات حوالے نال دام درہم سبحانی سبحان المالک سب دی توفیقات خیر اضافہ فرما. سب دے مرحومین دے درجات بلند فرما. امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما. ساون اگر کوئی ذکر غلطی ہوگی مالک معاف فرما. بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.